بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حسن و جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کا ایک معمولی سا مضمون نہیں ہے کہ جسے الف سے شروع کیا اور یہ پہ ختم کر دیا، بلکہ سیرت بذات خود ایک بہت بڑا جامع مضمون ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کا محض ایک قطرہ ہے، ایک چھوٹا سا باب ہے، اور اگر کوئی محض اس چھوٹے سے باب کو ہی قلم بند کرنے بیٹھ جائے تو اس کی پوری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ یقین جانیے کہ اگر سمندروں کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر اس ساری کی ساری سیاہی کو استعمال کر لیا جائے تب بھی سیرت رسول کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اور یقین یہ بھی جانیے کہ یہ الفاظ مجھ بندہ ناچیز کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے ہیں جنہیں مخلوق خدا اولیاء اللہ کہتی ہے۔ عزیز دوستو، جب تابعین میٹھے میٹھے صحابہ کرام سے حسن و جمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے تھے تو میٹھے میٹھے صحابی رسول کیا ہی دلکش انداز میں محض اپنے میٹھے میٹھے الفاظ کے ذریعے ہی میٹھے مکی مدنی آقا کے رخ انور اور جسم اطہر کا نہایت ہی دلکش خاکہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بندہ ناچیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر تذکرہ متعدد اقساط کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے میٹھے میٹھے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا حسن و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ حسن و جمال مصطفیٰ ایسا تھا کہ کوئی کہتا ہے چہرہ مبارک چاند جیسا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ رخ روشن سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں، تو کوئی کہتا ہے آپ سے بڑھ کر خوبصورت دنیا میں آیا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتی ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ صحابہ و صحابیات کی میٹھی میٹھی باتیں سننے سے پہلے عظیم صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت سے لبریز میٹھے میٹھے اشعار سنیے جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے لبوں سے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو ہی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اب ذرا حسن و جمال مصطفیٰ کا مبارک تذکرہ صحابی رسول کے مبارک لبوں سے سنیے۔ صحابی رسول یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اے اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجیے۔ فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجیے۔ فرمایا، جیسا بھیجنے والا خدا ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے۔ سبحان اللہ! صحابی رسول نے گویا کوزے میں سمندر بند کر دیا، یعنی جسے بھیجنے والا خدا ہے اور پھر وہ اس پاک رب العزت کے پیارے محبوب بھی ہیں، تو پھر ان کے حسن و جمال کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ جبکہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا کر عورتوں کے ہاتھوں میں کچھ پھل کاٹنے کے لیے دیے گئے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دکھا کر پھل کاٹنے کا حکم دیا گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حضرت یوسف کا جلوہ دیکھا تو سب کی سب ہکی بکی رہ گئیں اور پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر انگلیاں گئیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر نہیں
بلکہ صرف نام مبارک پر انگلیاں نہیں بلکہ عرب کے بڑے بڑے جوان اپنے سر کٹاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ ایک اور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے دیبا و حریر یعنی کہ ریشم کے کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ تو گویا اس بندہ ناچیز کو اردو ادب کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور میٹھی میٹھی روایت سنیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اس کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو محسوس کرتے تھے۔ اے عاشقان رسول، عام طور پر انسان کے چہرے سے اس کی خوبصورت ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل انسان پیدا ہوئے، کسی کا حسن صرف اس کے اپنے خاندان میں مشہور ہوا تو کسی کا اس کے علاقے، شہر یا گاؤں وغیرہ تک محدود رہا، اور اگر کوئی بہت زیادہ حسین و جمیل ہوا تو ملک بھر میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے رہے۔ لیکن لاکھوں مرتبہ قربان ہو جاؤں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کائنات میں سب حسینوں سے بڑھ کر ایک خوبصورت حسین و جمیل تشریف لانے والا ایسا بھی ہے جس کی خوبصورتی ان کے خاندان و علاقے تک ہی محدود نہ رہی بلکہ ساری کائنات، جن و انسان ہو یا پھر ملائکہ، سب ہی اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں۔ نہ صرف ان کی ظاہری حیات بلکہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے حسن و جمال کے چرچے عرب و عجم میں سب سے دھوم دھام ہے۔ اپنے دشمن بھی ان کی مبارک سیرت و صورت میں آج تک کوئی نقص نہیں نکال سکے، بیان کرتے بھی کیسے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو حسن ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ ان پر قربان ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ محبوب کائنات سر مبارک سے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک ایسے حسین و جمیل کے حسن بھی اس پر ناز کرے، اور وہ صاحب حسن و جمال محبوب رب ذوالجلال اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، مگر اللہ کے آخری نبی ان سے بھی کئی گنا بڑھ کر حسین تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو حسن کا ایک حصہ دیا، جبکہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کل یعنی مکمل خوبصورتی عطا ہوئی۔ اب ذرا ایک اور میٹھے میٹھے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی دلکش باتیں سنیے۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ زیب تن کر رکھا تھا۔ میں کبھی آپ کو اور کبھی چاند کو دیکھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگے۔ واللہ قربان جاؤں ان صحابہ کرام پر جو نبی مکرم کے رخ انور کو دیکھتے جاتے اور آپ کی مبارک ذات پر درود و سلام کے تحفے بھیجتے چلے جاتے۔ پیارے دوستو، آپ کے اور میرے پیارے آقا کے حسن و جمال پر پردے ہیں۔ اگر پیارے آقا کا حقیقی حسن و جمال ظاہر ہو جائے تو دنیا والے اس کی ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکیں گے۔ اب ذرا آئیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی زیارت کے تاثرات بھی سنیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی تو حضور سوئے ہوئے تھے، آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور کو بیدار کروں نیند سے، لیکن کہتی ہیں کہ حضور کو آپ کے چہرے پر ایسا حسن و جمال تھا کہ اس کے حسن کی وجہ سے میں نہ جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی اور اپنا ہاتھ ان کے سینے مبارک پر رکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیلا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے تھے۔
آپ ذرا صحابیہ کے مبارک لبوں سے مبارک آقا کے مبارک حسن کا مبارک تذکرہ سنیے۔ چنانچہ حضرت بی بی ام مبارک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دور سے نہایت خوبصورت اور قریب سے نہایت شیریں یعنی میٹھے میٹھے اور حسین لگتے تھے۔ نیز جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ جن صحابہ و صحابیات نے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے گرچہ حضور کے اوصاف کے بیان میں حسب طاقت خوبصورت اور دلکش قوانین فصاحت سے کام لیا ہے، مگر حد درجہ جسے وہ پہنچے ہیں یہی ہے کہ انہوں نے حضور کی صفات کی صرف ایک جھلک کا ادراک کیا ہے اور نبی کے کامل حسن کے تذکرے سے عاجز رہ گئے۔ حضور کے اوصاف کے بیان میں صحابہ صحابیات اور نیک بزرگان دین نے جو تشبیہات بیان کی ہیں وہ صرف لوگوں کے سمجھانے کے لیے حسب عرف و عادت استعمال ہوئی ہیں، کیونکہ حقیقت میں مخلوقات میں سے کوئی شے آپ کی صفات اور حسن و جمال کے مماثل بیان کرنا آپ کے حسن و جمال کی کامل تعریف کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا پیش کردہ مضمون حسن و جمال مصطفیٰ کا محض ایک چھوٹا سا باب ہے۔ اگر زندگی رہی تو اگلی اقساط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے لے کر آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک سے لے کر ناخنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو مبارک کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہاں ہماری تحریر ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ سب مل کر ہمارے پیارے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں درود پاک کے تحفے بھیجیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔